قبضہ پراپرٹی آرڈیننس جو پنجاب میں آیا تھا پہلے، ایک تو اس کو روک دیا گیا، بعد میں اس میں ترامیم بھی ہوئی، لیکن آپ نے بڑی باریکی کے ساتھ ان ترامیم کو پکڑا ہے، اور آپ ڈسکس کر رہے تھے، بتا بھی رہے تھے کہ اس قانون کے اندر اب کسی کی ضمانت کرانا، جس نے قبضہ کیا ہوگا اس کی ضمانت کرانا جو ہے وہ بڑا آسان ہو گیا ہے، اور دوسرے اس میں ثوابدیدی اختیارات بڑے شامل ہو گئے ہیں کہ یا جرمانہ کرو یا سزا دو، اور مرضی ہے تو دونوں کر دو۔ آپ کی کیا اس میں تحفظات ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ جب یہ قبضہ آرڈیننس بنا، اور پھر میں یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قبضہ آرڈیننس ہے یہ 18 دسمبر 2025 کو ایکٹ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ 20 دسمبر 2025 کو ٹریبیونل بھی آپ کے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، بلکہ جو پروسیکیوٹرز حضرات ہیں ان کی بھی 20 دسمبر کو اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، ایلوکیشن ہو گئی تھی۔ 22 دسمبر 2025 کو قابل احترام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کو بڑا سخت سسپینڈ کر دیا، ایکشن لیا تھا بڑا سخت سر۔ اس کے بعد وہ واویلا ہوا، وہ ٹرولنگ ہوئی، معاملات اس طرح کے چلے عدلیہ کے خلاف، وکلا کے خلاف، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا کہ یہ جو ہے نا، جیسے پتہ نہیں وہ انصاف جو اس ایکٹ کے تحت، معذرت چاہتا ہوں کہ انصاف کی ایک بہت بڑی ویو آنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو سچی بتا دوں، کیونکہ کوئی بھی بہت سارے لوگوں کو پراپرٹی واپس ملنا شروع ہو گئی تھی۔ سر وہ کس نے دلوائی؟ ڈی آر سی نے۔ سر ان کے پاس وہ قبضے میں اختیار ہی نہیں، اس ایکٹ میں اختیار ہی نہیں تھا۔ پہلا سوال اب آپ کو میں کلیئر کر دوں، یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، سر ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو انگلی میرے ڈی آر سی بنی تھی نا، جہاں سائل نے جانا تھا، جی 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 جی، اور وہیں سے اس کا پروسیس شروع ہونا تھا۔ سر ٹریبیونل کے بغیر، ٹریبیونل نے ہی قبضہ، ڈی آر سی کا کام محدود تھا، بس انہوں نے انگلی کے اشارے سے قبضے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ میری ٹیبل پہ آفس میں رٹیں پڑی ہیں جس میں 24 گھنٹے میں، از اٹ پاسبل، 24 گھنٹے میں کمیٹی کے فیصلے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا، جس کو دل چاہ باہر پھینک دیا، جس کو دل چاہ اندر کر دیا، جیسے دل چاہ اندر کر دیا۔ سر آپ عدالتی اختیارات کیسے لے سکتے ہیں؟ دوسرا، آپ کسٹوڈین آف ریکارڈ ہیں، آپ کیسے ایک کام آپ کر رہے ہیں، آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں، اور آپ کو منصف بنا دیا، اب کیا بہتری، آپ کو جج بنا دیا، اب کیا بہتری؟ اب پہلے یہ بات ادھر، پہلے جو ریٹائرڈ ججز تھے نا ٹریبیونل میں، پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ سزا کے حوالے سے، ہاں جی، پہلے ریٹائرڈ تھے، اب حاضر سروس ہے۔ میں آپ کو جناب کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا، اب اس میں ہوا کیا ہے، اس کا جو سیکشن 4 ہے، اس پروٹیکشن، اس جو دا پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموول پراپرٹی ایکٹ، اس کا جو سیکشن 4 ہے سر، اس سیکشن 4 میں جو ایک تو بتایا گیا تھا کہ انلیگل پوزیشن کہتے کسے ہیں، اگر کسی لافل اتھارٹی یا لافل لیگل ٹائٹل کے بغیر آپ کے پاس قبضہ ہے نا، تو پھر آپ غیر قانونی قابض ہیں اس قبضے پہ، پھر آپ اس ایکٹ میں فٹ بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ کو سزا ہونی تھی کم از کم 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 10 سال، 5 سے 10 سال کے درمیان میں آپ کو قید کی سزا ہونی تھی۔ پہلے قانون صرف یہ کہتا تھا، امینڈمنٹ سے پہلے جب 14 فروری 2026 کو امینڈڈ قانون آیا ہے، اس میں انہوں نے تھوڑی سی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی سنگینی کو کم کر دیا، کیونکہ ہم جب قانون کی پریکٹس کرتے ہیں یا قانون کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تو اب انہوں نے کیا کیا یہاں پہ، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی 1 کروڑ روپیہ جرمانہ بھی ہوگا، بالکل جرمانے کی بات کر رہے ہیں، 10 ملین جرمانہ ہوگا، لیکن قانون میں اس سزا کے آگے لکھ دیا گیا ہے کہ سزا 5 سے 10 سال یا انگلش والا OR، اور یا 10 ملین تک جرمانہ۔ یہ ایک
لیسر پنشمنٹ کا کنسپٹ آ گیا. ہائر پنشمنٹ اور لیسر پنشمنٹ. اب اس میں لیسر پنشمنٹ کیا ہے؟ جرمانہ. جب جرمانہ آ جاتا ہے نا اور کے ساتھ, اگر یہ اینڈ کے ساتھ ہوتا تو سچویشن ڈفرنٹ ہوتی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی کہ بوتھ اس میں دونوں ہوتے نا جی, اس میں دونوں ہوتے, اس میں دونوں چیزیں آپ کو, دونوں سزائیں کمپائل ہو جاتی ہیں. کمپائل ہو جاتی. اس میں آگے اور بھی ہے, لیکن اگر اینڈ کا لفظ آتا تو پھر آگے بوتھ نہ آتی اس میں. اب اور سے یہ ہے کہ یا آپ اس کو جرمانے کی سزا دیں گے یا آپ کو عمر قید دیں گے یا اسے قید کی سزا دیں گے. اب جب لیسر پنشمنٹ کا کنسپٹ آتا ہے تو اکثر مختلف قوانین میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سچویشن ایسی ہو ایون کہ 14 سال تک سزا ہوتی ہے لیکن ساتھ اور کے ساتھ جرمانہ ہوتا ہے, تو ہم عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی یہ تو ٹرائل میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, یہ تو بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ عدالت نے, جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے اس بندے کو قید کی سزا دینی ہے یا صرف جرمانہ کرنا ہے. تو جب جرمانہ کرنا ہے تو سر بندہ بیہائنڈ دی بار ہے, اسے سلاخوں کے پیچھے بھی رکھنا جو ہے نا زیادتی ہے اس کے ساتھ. ہو سکتا ہے اسے قید کی سزا ہو ہی نہ, اسے صرف عدالت جرمانہ کرے. تو اس بیس پہ عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں. تو اس یہاں بھی سچویشن کچھ ایسی آ گئی ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اور کا لفظ لگا کے قبضہ مافیا قبضہ گروپ کو ریلیف دیا گیا. میں تو یہ کہوں گا انہیں سہولت دی گئی ہے. اور بھی ایک بات ہے, یا دونوں سزائیں؟ دونوں سزائیں ہیں نا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دونوں سزائیں ہیں. اگر تو اینڈ کا لفظ آتا نہیں اسی کو آپ پڑھے نا ذرا, اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ سر ڈسکریشن آ گئی نا آپ کے پاس. بات یہ کوئی عدالت باؤنڈ تو نہیں ہے نا دونوں سزائیں دینے کی. عدالت کے پاس ایک ثوابدیدی اختیار تو ہے نا, ڈسکریشنری اتھارٹی تو ہے نا کہ وہ سزا کتنی دے. ہمارے پاس آرگیومنٹ کرنے کے لیے قانون میں پروویژن موجود ہے کہ ہم عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں گے کہ سر جی جرمانہ یا قید. اگلی بات ہے کہ دونوں, یہ تو ٹرائل کورٹ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے نا. بات یہ کہ لیسر پنشمنٹ دیکھنی ہم نے کہ کم از کم سزا اس کو. یہاں اختیار تو مل گیا نا اس کا, اگر وہ جج چاہیں تو سزا بھی دیں اور جرمانہ بھی دیں, دونوں کر دیں. میں نے تو اس چیز سے میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ نہیں ملا. تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ کنسپٹ ہے کہ لیسر پنشمنٹ کا, سر تین چیزیں ہیں نا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے پھر ہم آرگیو کرتے ہیں, ہم کسی ایسے بندے کے وکیل بن کے, کیونکہ ہم تو کسی کی بھی وکالت کر سکتے ہیں, کھڑے ہو جائیں جو کہ اس زمرے میں آتا ہو, غیر قانونی قابض ہو, تو پتہ چل جائے کہ سزا ہوگی تو وہ کم ہوگی, کم بھی کروا سکتے ہیں. اگر جرمانہ 10 ملین کا ہو وہ بھی کم. پھر جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو صاحب, میں وہ نہیں کہہ سکتا یہاں پہ کہ جو آپ بات جو میں آپ کی آنکھوں اور آپ کی اس جو باڈی پوسچر جیسچر سے سمجھ رہا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں نے کہا ثوابدیدی اختیار ہے جج کے پاس. باقی جو اگلی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے دل کی بات ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں. دل کی بات تو میری ہے ہی نہیں, وہی ہے جو قانون کی بات ہے نا. اچھا قانون کی بات, اس میں گنجائش کی بات کر رہے ہیں تو گنجائش بہت بڑی ہے اس میں. تو میں سر میں نے گنجائش بتا دی ہے, اور یہ آپ کے سامنے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ جب پوڈ کاسٹ ہماری ختم ہوگی یہ تو آپ اس کو پڑھ لیں, میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ یہ ہے اس میں گنجائش, بہت بڑی گنجائش ہے. جج کے پاس اختیار تو ہے نا, آپ اسے روک تو نہیں سکتے نا کسی بھی ٹریبیونل کو. دیکھیں ایسی اور بہت سارے بھی تو قوانین اور جو جرائم کے اندر سزائیں ہیں نا, آپ دیکھیں قید بھی ہوتی ہے ساتھ جرمانہ بھی. سر انہی کو سامنے رکھ کے تو میں یہ بات کر رہا ہوں, میں انہی کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. تو نئی بات تو نہ ہوئی, یہ تو ہماری پریکٹس ہے. نہیں بات نہیں ہے, بات میں نہیں کس طرح کر رہا ہوں کہ امینڈمنٹ سے پہلے اور امینڈمنٹ کے بعد. اب بات سنیے گا, پنجاب حکومت نے اس کے سسپینڈ ہونے پہ بہت شور ڈالا تھا. لیجسلیچر تو پارلیمنٹ ہے نا, اب پارلیمنٹ نے اس قانون کو بناتے ہوئے قبضہ مافیا کو, قبضہ گروپ کو اتنا بڑا ریلیف, اینٹیسپیکٹڈ پروسپیکٹو ریلیف کیوں رکھ دیا نہیں دیا وہ عدالتوں نے دینا ہے, لیکن رکھ کیوں دیا؟ پہلے تو یہ ریلیف نہیں تھا, پہلے تو صرف قید کی سزا تھی 5 سے 10 سال. اب یہ کیوں آ گیا, کس وجہ سے آ گیا, کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے آ گیا؟ جب سوچا ہوگا نا کہ سر جب آپ اتنا شور ڈال رہے تھے اس کے سسپینڈ ہونے پہ, یہ تو سزاؤں میں تخفیف آ گئی ہے. میری نظر میں تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ حوصلہ افزائی ہے, اور اس میں میں یہ امید کرتا ہوں حوصلہ افزائی ہے قبضہ گروپ کی. سر میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں قریب ہی اس میں بھی ایک نئی امینڈمنٹ آئے گی سزا کے حوالے سے, کہ یہاں اور کی جگہ اینڈ کا لفظ لگایا جائے گا اور آگے سے بوتھ ہٹا دیا جائے گا, کیونکہ یہی بوتھ آ جاتی ہے نا. جب اینڈ آ جاتا
imprisonment and fine. چلیں اس پہ تو پھر عدلیہ بھی دیکھے گی اور ہمارے جو میں یہ ایکسپرٹ ہیں وہ بھی دیکھیں گے. بات یہ انٹرپریٹیشن کرنی ہے. میرا اس طرف میری توجہ گئی اس طرف, میں نے اس کو پڑھا باریکی سے جب کہ لوگ تو شو ڈال رہے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ جرمانہ بھی 1 کروڑ جرمانہ. سر جی قبضہ مافیا لکھیے گا 1 کروڑ روپیہ, مجھے دسو نا ذرا. بہت ہوتا کھرب پتی ہیں, ارب پتی ہیں. اور سر ان کے لیے جرمانے کی میکسیمم سزا ہے نا کہ جرمانہ ہو جائے گا تو کروڑ روپیہ دے کے تو آزاد. آپ جیل تو گئے ہی نہیں, آپ کو قید تو ہوئی ہی نہیں, پھر آپ دن آتے پھریں گے, پھر نیا قبضہ, پھر نئے وہی کام. بات یہ ہے کہ ایشوز کو کرٹیل کرنا تو سزائیں سخت ہونی چاہیے. آ گئی نا بات یہ, اب تو امید ہے کہ اس پر پھر سے غور ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں جی لیجسلیچر پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی, جیسے دل چاہے کریں, لیکن میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا قانونی, میں نے وہ نقطہ آپ کو بتا دیا آپ کے چینل کے توسط سے کہ یہ سخت ہونا چاہیے معاملہ, نرم. بہت بہت شکریہ جناب.